رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس نو یوز۔ یہ اٹ اس کا شارٹ فارم ہے، یعنی کنٹرکشن ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹس نو یوز پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس نو یوز کرائنگ، اٹس نو یوز کرائنگ، کرائنگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس نو یوز میکنگ ہم انڈرسٹینڈ، اٹس نو یوز میکنگ ہم انڈرسٹینڈ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس نو یوز ٹاکنگ ٹو ہر، اٹس نو یوز ٹاکنگ ٹو ہر۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس نو یوز گوئنگ دیئر، اٹس نو یوز گوئنگ دیئر۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس نو یوز میٹنگ ہم، اٹس نو یوز میٹنگ ہم۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس نو یوز ریپینٹنگ نو، اٹس نو یوز ریپینٹنگ نو۔ اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے، کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فقرہ ہے ٹی وی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹی وی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ وہ اپنی نوکری سے تنگ آ چکی ہے، میں اس کی شکایات سے تنگ آ گیا ہوں، وہ محلے کی شور سے تنگ آ چکی ہے۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تنگ آ جانا یا اکتا جانا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سیک اپ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سیک اپ، اور سیک اپ کے بعد آ جایا کرے گا ناؤن یا ورب پلس آئی این جی، جس کو جرنڈ یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناؤن یا ورب پلس آئی این جی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی نوکری سے تنگ آ چکی ہے، شی از سیک آف ہر جاب، شی از سیک آف ہر جاب۔ کتنی آسانی سے ٹرانسلیٹ ہو گیا یہ فقرہ انگریزی زبان میں اس اسٹرکچر کی مدد سے۔ شی یہ سبجیکٹ ہے وچ مین وہ، از یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور سیک آف مین تنگ آ جانا یا اکتا جانا، جاب مین نوکری۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں اس کی شکایات سے تنگ آ گیا ہوں، آئی ایم سیک آف ہر کمپلینس، آئی ایم سیک آف ہر کمپلینس۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے وچ مین میں، ایم یہ ہیلپنگ ورب ہے وچ مین ہوں، سیک آف مین تنگ آ جانا، کمپلینس مین شکایت۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہے، ہی از سیک آف ہز سیکنس، ہی از سیک آف ہز سیکنس۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ محلے کی شور سے تنگ آ چکی ہے، she is sick of the noise in the neighborhood، she is sick of the noise in the neighborhood، neighborhood mean محلہ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اس لڑکے سے تنگ آ چکی ہے، she is sick of that boy۔